کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی ہی درجے میں ہوتے ہیں. ساس سسر کیا ہے؟ ماں باپ کے. جب آپ اپنی بچیوں کو، بہنوں کو رخصت کریں نا، انہیں بتایا کریں کہ بیٹا تو اب جس گھر میں جا رہی ہے نا، تو وہاں سسر جو ہے نا وہ تیرا بیٹا باپ کی طرح ہے، اس کی عزت ایسی کرنی. ساس کو ساس نہیں سمجھنا بیٹا، اپنی ماں سمجھنا. تو یقینی طور پر جب ہم یہ تربیت کریں گے نا اپنے بچوں کی، اور واقعی وہ بچی اپنی ساس کو ماں سمجھ لے اور سسر کو باپ سمجھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے گھر ہی جنت بن جائیں. اور پھر ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ان بچیوں کو، اپنی بہو جو گھر میں لاتے ہیں، ان کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ. بھائی گھر میں بیٹی کام کرتی ہے، بیٹی سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم تو ڈانٹتے نہیں، ہم کہتے کوئی بات نہیں، بچی ہے، ہو جاتا ہے نقصان. باپ تھوڑا غصہ بھی کرے تو ماں کہہ دیتی کہ نہیں کوئی گل نہیں، ہو گیا تھے، خیر ہے. اب وہی کام اگر بہو کر دے تو گھر میں آفت کیوں آ جاتی ہے؟ وہی کام جو تمہاری بہن کرے تو تمہیں غصہ نہیں آتا، وہی غلطی اگر تمہاری بیوی سے ہو جائے تو تمہارا غصہ جلال یہ بڑھ کیوں جاتا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. ایک دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھ. اب میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ بہو جو ہوتی ہے اس کے اوپر کھانے کی اور ان چیزوں کی شریعت نے ذمہ داری نہیں رکھی. اگر وہ کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی، شوہر کی اطاعت میں ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، تو یہ اس کا اخلاقی فرض کہہ لیں کہ ہے، اور وہ یہ کام کر رہی، شریعت میں اس میں لازم نہیں کی. ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. بھئی ہم سفر کرتے ہیں نا بس میں، اگر ہم سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی بزرگ آ کے کھڑے ہو جائیں، سیٹ نہیں ملی، تو مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں کہ ہم سیٹ چھوڑیں گے یا نہیں. کس بات پر؟ وہ آپ کے جاننے والے ہیں، بزرگ ہیں، انسانیت، اخلاق، مینر کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں یار بزرگ کھڑا ہوا ہے، میرے باپ کی عمر کا ہے تو مجھے حیا کرنی چاہیے، میں جوان ہوں، میں 1 گھنٹے کا سفر تو کھڑے ہو کے بھی طے کر لوں گا، یہ بزرگ ہے، دعا مل جائے گی. کسی بھی بزرگ کو آپ جگہ دے دیتے ہیں، وہ بیٹھتے ہوئے بیٹا اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے. یہی ہوتا ہے، دعا مل جاتی، کام بن جاتا ہے. تو روڈ کوئی کراس کر رہا ہے بیچارہ، اگر کوئی ضعیف ہے، معذور ہے، تو ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم ٹریفک رکوا کر اسے روڈ کراس کرا دیں گے یا نہیں کرائیں گے؟ اگرچہ یہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا، لیکن یہ بھی تو چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہی تو ہیں. اصل تو یہ ہے، رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، پتہ نہیں چھوٹے سے کام پہ کسی کو معاف کر دیا جائے، کرا دیں گے. یہ بہو کو، بیٹی کو سمجھانا چاہیے کہ شوہر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ساس سسر، بیٹا تیرا تعلق شوہر سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ اس شوہر کا ماں باپ ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی ماں باپ راضی ہیں تو اس سے رب راضی ہے. تو اخلاقیات جو ہے، اخلاق، مینر، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ساس سسر کی خدمت کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات سے میرا شوہر خوش ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب جب اس کی ماں کی خدمت کریں گے. بھائی اگر وہ یہ کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہہ دے کہ بھئی امی دوائیاں بھی ٹائم پہ نہیں لیتی، میں لے کر گئی تھی، امی کے لیے آپ فروٹ لے کے آیا کریں نا بھی. اگر یہ 2 باتیں بہو کرنے لگ جائیں نا اپنی ساس کے لیے، تو خدا کی قسم نفرتیں ختم ہو جائیں. اور ساس بھی کبھی کبھی بہو کا کام دے کر، تھپکی دے کر، جس طرح وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی تھی، کسی دن کہہ دے بیٹا تو بہت کام کرتی. کبھی اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کے کہہ دے کہ جب سے میری بہو آئی ہے نا، تو جب سے مجھے اب کوئی پریشانی نہیں رہتی، مجھے بہت سکون ہو گیا الحمدللہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی ہی گھر میں لے آئی ہوں. اور اگر یہ تھوڑا سا تاثر ہم دونوں طرف قائم کر لیں تو کئی جعلی بابوں کا دھندا ختم ہو جائے. ہر سنڈے کے دن ساس الگ بابے کے پاس اور بہو الگ بابے کے پاس، وہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی مہنگا مل جائے، کام ایسے ہونا چاہیے، ایسے. ہمیں فون آتے ہیں تو بتا رہا ہوں نا، ایسے کام ہو جائے. ہمارا یہ کام نہیں ہے بھائی، وہ اس کا منہ بند کر دے، وہ کہتی اس کا منہ بند کر دے. وہ پورا سنڈے جو ہے وہ شوہر کی کمائی وہ الگ حرام ہو رہی ہے، اور سارا دن ہمارا بابوں کے پاس لگ جاتا ہے. یہی سمجھ اگر ہم دین سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر گھر جو ہے وہ جنت بن سکتا ہے. ساس سسر اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے اور بہو انہیں اپنی ماں سمجھ لے. یہ فرق ہی اگر ہم ختم کر دیں اور ایک عزت کا تعلق قائم کر لیں، نہ تو ہمیں کسی جعلی بابے سے تعویذ کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں دھکے کھانے پڑیں گے، نہ گھر میں جھگڑا ہوگا. صرف جاتے ہوئے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی، جوان بھائیوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بہن کی ضرور تربیت کرے کہ بیٹا جس گھر میں، بہن جس گھر میں تم جا رہی ہو، شوہر تمہارے لیے اب سب کچھ اہمیت رکھتا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے والدین کی بھی خدمت کرنی ہے. اب اگر بہو یہ کہے جی نہیں میرے ذمہ تو کھانا بنانا ہے اور اس کے علاوہ تو نہیں، تو پھر میں اس سے کہوں گا بھئی نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے،
گھر دینا، 3 ٹائم کا کھانا دینا، سردی گرمی کا لباس میسر کرنا، یہ نان نفقہ اس کا حق ہے جو اس عورت کو مرد کو دینا ہوگا. لیکن اب جو ہر ہفتے وہ یہ خواہش کرے کہ مجھے میک ڈونلڈ، KFC، KB's، یہ سارے، کبھی سینڈوچ تو کبھی برگر کی خواہش، یہ نان نفقے میں تو نہیں ہے. ہر سیٹرڈے کو آؤٹنگ پہ جانا ہے، ہوٹلنگ کرا دیں ہیں، اور بیٹا صاحب بھی جو ہے نا وہ اماں ابا کو چھوڑ کے 11 دن کے لیے مری کے دورے پہ نکل گئے، تو یہ سارا یہ نان نفقے میں تو شامل نہیں ہے. تو یہ باتیں بھی پیار سے بیوی کو سمجھانی چاہیے کہ جس طرح مرد اسے خوش رکھنے کے لیے یہ خرچے کرتا ہے، کبھی اسے باہر لے جانا، اچھے کھانے کھلا دینا، یہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. تحفے تحائف کا سلسلہ رکھنا، ہر شادی پر نیا لباس، ہر فنکشن پہ نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی جیولری، یہ سب کچھ شوہر کرتا ہے، یہ شامل تو نہیں تھا. جب وہ تیرے لیے سب کچھ کرتا ہے تو بھی اس کے ماں باپ کی خدمت کر دیا کر. یہ بات بہت سادہ انداز میں نے کہہ دی ہے، اگر یاد رہ جائے تو اپنی بچیوں تک اور بہنوں تک بھی ضرور پہنچائیں.